امیر معاویہ کا تعلق جو ہے وہ لمبی ڈہری مانسیرہ سے ہے۔ اس وقت گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج مانسیرہ میں پاک اسٹڈی ڈپارٹمنٹ کے 5 سیمسٹر کے اسٹوڈنٹ ہیں اور ہزارہ ڈویژن کے اندر یہ کم عمر نوجوان ہیں جنہوں نے ناول لکھا ہے اور ان کا یہ ناول جو ہے پبلش ہو کے اب مارکیٹ میں آ گیا ہے۔ اس ناول کا جو عنوان ہے وہ بھی بڑا دلچسپ ہے، خدا سے خدا تک، یعنی آپ یہ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں ہم نے ان کو دعوت دی ہے کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں، یعنی اب ایک طالب علم بھی ہیں اور اتنا میچورٹی کا ان کا اس طرح کا لیول بھی نہیں ہے کہ ایک کتاب کے مصنف ہیں اب یہ، تو اس سلسلے میں ان سے بات کرتے ہیں۔ امیر معاویہ، سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے اس کم ایج میں، یعنی چھوٹی سی عمر میں آپ نے یہ کتاب لکھی ہے۔ پہلے تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیے گا کہ یہ کتاب اور اس کا یہ جو آپ نے موضوع چنا ہے، جو عنوان ہے اس کا، یہ خیال کیسے آیا اور اس کا پس منظر کیا ہے؟ تھینک یو سر، آپ نے ناول لکھنے پہ مبارکباد دی۔ سر بیسیکلی جو میرا ناول ہے خدا سے خدا تک، مجھے یہ لکھنے کا خیال تب آیا تھا جب میں فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں تھا۔ میں نے تب لکھنا شروع کر دیا تھا، کچھ پوئٹری لکھتا تھا، کچھ نہ کچھ، لیکن جو ناول کا موضوع میں، ناول کے جو اندر تھیم ہے اس میں تنقید ہے جی۔ اور جب میں 9th کے ایگزامز میری سپلی آئی، میں فیل ہوا، اس کے بعد میں ڈپریس ہوا۔ اور اسی ڈپریشن نے مجھے یہ سوال اٹھانے پہ مجبور کیا کہ میں فیل کیوں ہوا۔ میں پورا سال اسکول جاتا رہا، میں نے ساری کلاسز لی، سب کچھ کیا، لیکن پھر بھی میں فیل ہو گیا۔ اور اسی سوال کے جواب کے لیے پھر میں نے سوسائٹی کو تنقیدی نظر سے دیکھنا شروع کیا۔ پھر میں نے سوسائٹی کا انالیسس کیا، اور جب میں نے ایجوکیشن سسٹم کا انالیسس کیا تو مجھے پتہ چلا بات صرف ایجوکیشن سسٹم کی نہیں ہے، اس کے ساتھ ہمارا پولیٹیکل سسٹم، ہمارے ہاں اور بھی جو جتنے ادارے ہیں وہ بھی سارے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جس میں ہمارے پاس پھر میں نے جو ناول کے اندر اس میں جینڈر انیکویلٹی کو اٹھایا، پھر میں نے ناول کے اندر فرقہ واریت کو اٹھایا، پھر ناول کے اندر میں نے جاگیردارانہ نظام کو اٹھایا، پھر میں نے ناول کے اندر میڈیکل سسٹم کو ایکسپوز کیا۔ اچھا، تو اس میں آپ کی فیملی کی طرف سے، آپ کے اساتذہ کی طرف سے، سوسائٹی کی طرف سے آپ کو اس حوالے سے کیا سپورٹ ملی، یا کوئی تنقیدی حوالے سے بھی بات ہوئی اس پہ؟ سر بیسیکلی میں جس فیملی سے ہوں تو میرے پیرنٹس ان پڑھ ہیں، انہیں یہ نہیں پتہ ہے کہ ناول کیا ہوتے ہیں جی۔ تو یہ سارا میری محنت سے مطلب ہوا ہے۔ اچھا، لیکن ان کا یہ ہے کہ انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے کہ ہاں بھائی ان کا بیٹا ہے، انہوں نے ناول لکھا، انہیں بڑا اچھا لگا ہے۔ اچھا، باقی وہ ان کا یہ ہے کہ وہ مجھے ایجوکیشن میں ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں، اور ایجوکیشن سسٹم میں کافی مطلب ٹیچرس ہیں جنہوں نے مجھے اچھا گائیڈ کیا، اور کچھ لوگ تھے جنہوں نے بھٹکا بھی دیا تھا۔ ٹیچرز جن میں ہمارے مصطفیٰ صاحب ہیں، قاضی توصیف صاحب ہیں، توقیر صاحب ہیں، اور پھر ہمارے پاس یہ صاحبزادہ جواد صاحب ہیں، انہوں نے بھی مجھے گائیڈ کیا، اور پھر یہ بزم مصنفین ہزارہ ہے، ان کے پلیٹ فارم پہ بھی میں گیا، اور پھر تب جا کے میرا ناول پبلش ہوا۔ اچھا، تو اب پہلے تو بات اس پہ کر لیتے ہیں کہ چونکہ آپ کی جو ناول ہے اس کو جو تحریک ملی ہے بنیادی طور پہ آپ کے 9th کلاس میں جو سپلی آئی اور اس کی وجہ سے، یعنی ایک پیپر میں آپ فیل ہو گئے، اسی طرح ہی ہے؟ بالکل۔ تو آپ نے اس کے بعد جب تنقیدی نظر سے چیزوں کو دیکھنا شروع کیا تو آپ نے اپنی ایجوکیشن کے اندر وہ کون سی خامیاں یا وہ کون سے ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے جن میں آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے؟ یعنی آپ نے اپنے طور پہ کیا چیزیں دیکھی؟ سر میں نے جو اپنے طور پہ چیزیں دیکھی ان میں یہ دیکھی ہے کہ ہمارے ہاں اکثر جو سرکاری اسکول ہیں ان میں بندہ جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ 2 ٹیچر گئے ہوئے ہیں جنازے پہ، ایک گئے ہوئے تبلیغی جماعت کے ساتھ، دوسرا گئے ہوئے چلے پہ، اور جب رمضان آتا ہے تو سب چلے جاتے ہیں اعتکاف پہ، اور بچے پیچھے سے کچھ پڑھتے ہی نہیں ہیں، بس ادھر خالی ہاتھ بیٹھے رہتے ہیں۔ اور جب ایک ٹیچر کی ٹرانسفر ہوتی ہے تو اس کے بعد 2 سال تک وہاں پہ کوئی ٹیچر ہی نہیں آتا ہے، اور جب ٹیچرز پڑھاتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی کہ میں تو اردو کا ٹیچر ہوں، مجھے تو ریاضی پڑھانی نہیں آتی، تو یہ بڑا مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ٹیچرز ہیں، فزکس والا ٹیچر ہے وہ آئے گا پوچھے گا جی ہاں جی بالوں کی سنت کٹ کیوں نہیں ہے، کیمسٹری والا ٹیچر پوچھے گا جی ہاں جی مجھے بتاؤ غسل کے فرائض کیا ہیں، صبح فضائل اعمال کا پوچھیں گے، اور پھر پوچھیں گے جی آؤ آپ کو جنازے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ آرٹس والا ٹیچر آئے گا وہ کہے گا نہیں میں آپ کو وضو کا طریقہ بتاتا ہوں، وضو کی سنت بتائیں، ہاں وضو کی سنت بتائیں۔ اور جو اسلامیات والا ٹیچر وہ آئے گا ہمیں لارڈ میکالے کا بتائے گا، وہ ہمیں انگریزی بتائے گا، وہ ہمیں نیوٹن کا بتائے گا۔ اچھا، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بنیادی جو ہے کنفیوژن ہے وہ ہمارا جو استاد ہے وہ بچے کو پڑھانے کے بجائے کنفیوز کر رہا ہے، اور وہ اپنے مثلا اپنی ذمہ داریاں ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کر رہا؟ بالکل۔ تو آپ
یہ جو سارا سلسلہ ہے اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو نوجوان ہے وہ اس کے تعلیمی جو کیریئر ہے یا اس کا مستقبل ہے اس پہ کیا اثر پڑ رہا ہے؟ اس کا مستقبل سر تباہ ہو رہا ہے. میں اگر اپنی اگزامپل بھی دیتا ہوں تو میں نے جب میٹرک کی تو اس کے بعد میرے ساتھ ایک لڑکا بھی ایسا نہیں تھا جو اسکول میں آ سکے. مطلب میرے ساتھ 28 لڑکے تو اور بھی تھے, اور اس کے علاوہ جو ایجوکیشن کے ادارے وہاں پہ اگر 80 میں سے 2 لڑکے آگے جاتے ہیں تو باقی پیچھے 78 تو اور بھی ہیں نا. ان کا کیا, ان کی زندگی تو سر وہیں پہ رک جاتی ہے اور وہ کسی کام میں مزدوری میں اس طرح لگ جاتے ہیں. ان کی زندگی تو تباہ ہو رہی ہے. اچھا, ہم نے پچھلے کافی عرصے سے دیکھا ہے کہ ہماری صوبائی حکومت جو ہے انہوں نے پہلے ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر تعینات کیے جو اسکولوں میں جا کے مانیٹرنگ کرتے تھے, اساتذہ کی حاضریاں وغیرہ چیک کرتے تھے. اس کے بعد اب کچھ عرصہ سے جو ہے نا اسکول لیڈرز بھی تعینات کر دی ہیں, ان کی بھی اسی طرح کی ڈیوٹی ہے. تو یہ جو مختلف اقدامات صوبائی حکومت اٹھاتی ہے تعلیم کی بہتری کے حوالے سے, تعلیمی معیار کی بہتری کے حوالے سے, اس سے کوئی فرق آپ کو نظر آیا, کوئی فرق پڑا ہو یا کوئی اس میں بہتری آئی ہو؟ سر باقی جو کچھ مانیٹرنگ والے آتے ہیں وہ تو ٹیچر لوگوں کے جاننے والے ہوتے ہیں. اگر وہ جاننے والے نہیں ہوتے تو اگر ایک اسکول میں آتے ہیں تو وہ دوسرے اسکول والے دوسرے کو کال کر کے بتاتے ہیں کہ جی مانیٹرنگ والے آ گئے ہیں, سب ٹیچرس کو بولو اسکول میں آ جاؤ, حاضری لگا لو اور کلاسز شروع کر لو. اچھا, اور اس کی وجہ سے یعنی اس نظام پہ مالی طور پہ بوجھ تو پڑا ہے مگر اس میں تبدیلی کوئی بھی نہیں ہے. تبدیلی کوئی نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تبدیلی کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ آپ نے بھی اپنے ناول کے اندر بھی ایک سولوشن بھی دیا ہے جس طرح آپ نے بتایا ناول کے حوالے سے, خیر اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں. تو آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ یہ کس طرح بہتری آ سکتی ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں؟ سر جو مانیٹرنگ سسٹم ہے اس کو مزید امپروو کرنا ہوگا. اور جو بچے ہیں سر, بچے تو مطلب جو اسکول ایج میں ہوتے ہیں وہ تو بالکل مطلب نادان ہوتے ہیں. وہ تو شکر کرتے ہیں کہ چلو جی آج کلاس نہ ہو, ٹیچر نہیں آیا. تو سر اس میں پیرنٹس کا بڑا رول ہے. پیرنٹس کو جا کے پوچھنا چاہیے کہ ہاں بھائی میرا بچہ پورا سال اسکول آتا رہا ہے, اس کے بچے کے پیپرز میں نمبر کیوں کم ہے, وہ فیل کیوں ہوئے. پیرنٹس تو پوچھتے ہی نہیں ہیں, پورا 10 سال اسکول ہی نہیں جاتے ہیں. اور انہیں پوچھنا چاہیے کہ ہاں اگر اس کے نمبر کم ہے تو کیوں کم ہے. اچھا, اس میں آپ پیرنٹ کی جو لاپرواہی ہے یا عدم توجہ ہے اس کی آپ کیا وجہ سمجھتے ہیں کہ پیرنٹس اس ایجوکیشن سسٹم کو قابل عمل نہیں سمجھتے, یا اس کی کوئی اور وجوہات ہیں, کوئی مالی مشکلات ہیں, یا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ سر کچھ جو پیرنٹس ہیں وہ تو میرے خیال سے شکر کرتے ہیں کہ ہاں وہی بچے میٹرک کرے گا اس کے بعد اچھے ہمارے لیے روزگار لگائے گا. کیونکہ ہمارے ہاں جو پاکستان کی 60% پاپولیشن ہے وہ تو پاورٹی لائن سے ہی بلو ہے. تو پیرنٹس زیادہ تر بہت ان پڑھ ہیں, ان ایجوکیٹڈ ہیں, تو اسی وجہ سے وہ خود بھی یہی چاہتے ہیں کہ ان کے بچے کام کی طرف جائیں. اچھا, تو آپ نے اپنے ناول کے اندر بنیادی طور پہ جو سماجی مسئلے کی جس طرح آپ نے نشاندہی کی کہ ایک سیاسی سماجی اور معاشی ایک مسئلے کو آپ نے جو ہے نا ایک کردار میں ڈھال کے تو اس میں بیان کیا ہے, تو وہ مسئلہ کیا تھا اور اس کا سلوشن آپ نے کیا نکالا؟ اس میں سر مثال کے طور پر ہم اپنا پولیٹیکل سسٹم لے لیتے ہیں. اس میں ہمارے ہاں جو ووٹ ہے وہ دو وجوہات کی بنا پر دیا جاتا ہے. ایک ووٹ دیا جاتا ہے کاسٹ سسٹم کے, ہاں جی میں تو سواتی ہوں, سواتی کو ووٹ دوں گا. میں نواب ہوں, نواب کو ووٹ دوں گا. میں تو مولوی ہوں, مولوی کو ووٹ دوں گا. اور دوسرا یہ کہ جی میرے دادا نے تو جی وائی کو دیا تھا, میں بھی اسی کو دوں گا. مطلب یہ ہیریڈیٹری آ رہا ہے جی. اور جب لوگ آتے ہیں ووٹ لے کے یہ ہمارے ایم پی ایم این اے تو چلے جاتے ہیں, لیکن لوگ پھر پوچھتے نہیں ہیں ان سے کہ ہاں بھائی بتاؤ تم نے جب آئے تھے تو وعدہ کیا تھا میری ہیلتھ کے لیے کام کرو گے کیا؟ ہاسپٹل میں وہ آج بھی جاؤ تو وہاں پہ دوائیاں نہیں ہیں. تم نے کہا تھا ایجوکیشن سسٹم کو اچھا کرو گے, تو کیوں نہیں کر رہے؟ اور ہمارے بچے تو سرکاری اسکول میں بھی نہیں پڑھ رہے, تمہارے بچے باہر جا کے ابراڈ میں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تم نے کہا تھا کہ میرے لیے روزگار کے مواقع لاؤ گے, تو کیوں تمہارے کتے اور بلیاں بھی بسکٹ کھا رہے ہیں اور ہمارے ہاں تو 2 وقت کی روٹی نہیں ہے. صحیح. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں یعنی آپ نے ایجوکیشن جو سسٹم ہے اور سیاسی جو سسٹم ہے اس پہ جو ہے نا ایک تنقیدی وہ نظر ڈالی ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے ہاں میڈیکل سسٹم ہے, جو ہمارے ہاں جینڈر انیکویلٹی ہے, ان سب کو جو سوسائٹی کے میجر ایشوز ہیں, فرقہ واریت ہے, ان سب کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے اپنے اس ناول کے اندر. جی جی. اچھا, ناول کا رسپانس کیسا ہے سوسائٹی کی طرف؟ ناولز تو ابھی کچھ دنوں میں پبلش ہوئے ہیں, فی الحال تو کافی اچھا رسپانس آ رہا ہے. اچھا, ابھی تو شروعات ہے. باقی جو آپ کے کلاس فیلوز ہیں, جو کالج کے فیلوز ہیں, اسکول کے فیلوز تھے, ان کو جب ناول کا پتہ چلا ہے کہ آپ نے ناول پبلش کر لیا ہے تو اس کے بعد ان کا کیا رسپانس تھا؟ وہ تو حیران تھے کہ جی یہ تو ہمارے ساتھ بیٹھتا تھا اسکول والے, ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نے کتاب لکھ لی ہے. وہ بالکل اسٹرینج میں تھے کہ یہ بالکل ایک الگ سی بات تھی نا, کیونکہ ہماری سوسائٹی میں ایسا ہوا نہیں ہے کبھی. جی.
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتاب کے ذریعے آپ اپنا میسیج ٹھیک طریقے سے پہنچا پائیں گے، یا اس کا کوئی دوسرا میڈیم بھی آپ استعمال کریں گے، جس طرح آج کل سوشل میڈیا پہ ویڈیوز کی صورت میں ہے، ٹک ٹاک کی صورت میں ہے، ریل کی صورت میں ہے، یعنی آپ پھر اس کا کوئی بھی فارمیٹ رکھ لیں، پوڈ کاسٹ کر لیں یا کوئی بھی انٹرویوز کر لیں، تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتاب اس وقت بھی کوئی مؤثر ذریعہ ہے اپنا پیغام پہنچانے کا؟ کتاب تو ذریعہ ہے، لیکن میرا جو ساتھ ساتھ ہے وہ میں ڈیجیٹل بھی اس کو کرنے کی کوشش کروں گا، ایک یوٹیوب چینل بنا کے جو کتاب ہے اس میں جو اے آئی جنریٹڈ کریکٹرز ڈال دوں گا جو کتاب کی کہانی کے مطابق جائیں گے، اور وائس اوور بھی لگا دوں گا. پھر اس کے علاوہ پوڈ کاسٹ ہو گئے، انٹرویو ہو گئے، ان سے عوام تک اپنی آواز پہنچانی ہے. اچھا، زبردست. مستقبل میں کیا پروگرام ہے؟ یہی بس ایک ناول لکھ لیا یا اس سے آگے بھی کوئی؟ نہیں، میرا جو ابھی ہے وہ 2 اور ناولز پہ کام شروع ہے، اور اس کے علاوہ کالم لکھنا وقتاً فوقتاً نئے اخبارات کے لیے، سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لیے، شاعری لکھنا. اچھا، اور کالم لکھنا. شاعری اور کالم کے موضوعات کیا ہوں گے؟ یہی سر سوشل ایشوز جو اگر محبت سے بھی شروع ہوتے ہیں تو ان کا اہتمام سوشل ایشوز پہ ہی ہوگا. اچھا، یعنی زیادہ آپ فوکس سوشل ایشوز پہ. اچھا، اپنا میسج کیا دینا چاہیں گے آپ اپنے نوجوانوں کو، اپنے ہمسر ساتھیوں کو، اور جو نوجوان ہیں جن کے بارے میں آپ نے یہ ناول لکھا ہے، جن کو اس کردار میں ڈالا ہے آپ نے، ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں یہی کہوں گا کہ زندگی میں کبھی بھی کوئی بھی مشکل آئے تو اس سے بھاگنا نہیں ہے، اس میں دوسری بات ہے الجھ نہیں جانا ہے، اپنی غلطیوں سے سیکھنا ہے اور پھر اس کے مطابق گرو کرنا ہے. اور سیکھنے کے لیے آپ کو پھر وہی بات ہے کہ آپ کو ایک سوال اٹھانا ہوگا کہ ہاں میں اس مشکل میں کیوں گیا تھا اور میں ہی کیوں گیا تھا. صحیح. یہ انہوں نے بڑا خوبصورت پیغام دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو بک ہے یہ بھی نوجوانوں کے لیے ایک پیغام ہے. یہ خود بھی ایک بہت بڑی انسپائریشن ہے کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، ناول لکھا ہے، اور ناول کا جو ان کا جو تصور ہے اور جو موضوع ہے وہ خود بھی دلچسپ بھی ہے اور سینسٹیو بھی ہے. سینسٹیو اس حوالے سے کہ ہماری سوسائٹی میں اس طرح کے نہ تو سوالات اٹھائے جاتے ہیں اور نہ ہی ان پہ کبھی غور کیا جاتا ہے. سولوشن تو تب نکلتا ہے جب ہم کبھی کوئی سوال اٹھائیں گے، اس پہ غور کریں گے، تو اس کے بعد سولوشن کا مرحلہ آئے گا یا حل کا مرحلہ آئے گا. تو میرا نوجوانوں کے حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ جس طرح امیر معاویہ نے اپنا اس ناول میں ایک سوسائٹی کے ایک اہم مسئلے کو ایک کردار میں ڈال کے بیان کیا ہے، اور انہوں نے اس چھوٹی سی عمر کے اندر جس وقت بچے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، سوشل میڈیا پہ اپنا وقت ضائع کرتے رہتے ہیں، اور ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ جو نوجوان اسپیشلی جو کالج کے ٹائم کے یا اسکول میٹرک یا 9th میں پڑھتے ہیں، وہ عموماً سوشل میڈیا پہ اپنے سیاسی مخالفین کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، کسی ایک سیاسی پارٹی کے لیے جو ہے نا پوسٹر لگا رہے ہوتے ہیں. تو اس سارے کلچر اور سارے ماحول کے باوجود امیر معاویہ نے ایک جو ہے اپنے ٹائم کو بھی بچایا ہے، اپنی اسٹڈی کو بھی جاری رکھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا یہ ناول یہ میدان میں لے کے آئے ہیں، اور اس حوالے سے ان کا یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کو اس حوالے سے دیکھنا چاہیے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس میں کیا پازیٹیوٹی کیا ہے، وہ اپنے خاندان کے لیے اس حوالے سے کیا نتائج لے کے آ رہے ہیں، سوسائٹی کے لیے کیا لے کے آ رہے ہیں، اور اس حوالے سے جو ان کے خیالات میں پختگی آئی ہے وہ کیا آئی ہے. اگر یہ ساری چیزیں نہیں آ رہی تو پھر ان کو اس حوالے سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں سوسائٹی میں جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا وہ کیوں ادا نہیں کر رہے.